مولانا جلال الدین رومی سے کون واقف نہیں ہے؟ ٹرکی میں جائیں تو جب تک کہ کیونیا نہ جایا جائے، مولانا رومی کے مزار پہ حاضری نہ دی جائے، ٹرکی کی ملاقات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ پرٹیکولرلی جو لوگ اسپرچولزم پہ بہت بلیو کرتے ہیں اور جو اسپرچولزم کو ایک بیس بنا کے اپنی اسپرچل تھراپی کرتے ہیں، ان کے لیے ٹرکی جا کر مولانا رومی کے مزار پر حاضری دینا تو بہت ہی امپورٹنٹ گنا جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بڑے صوفی درویش، ایک بہت بڑے شاعر، ایک بہت بڑے مفکر، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں۔ مولانا رومی کی تقریباً 26,000 پوئٹریز ہیں، 26,000 شعروں پر مشتمل مثنوی ہے۔ یہ مثنوی صدیوں تک ایک گائیڈ لائن کے طور پہ کام کرتی رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اب تک اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مثنوی کے ذریعے روحانی اور اخلاقی سبق دیے۔ اس مثنوی میں بیشتر حکایات ہیں، جن میں سے شیر اور خرگوش کی ایک کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ جنگل میں ایک شیر تھا جو روز اپنی بھوک مٹانے کے لیے جانوروں پر حملہ کرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں تمام جانور مستقل طور پر خوف اور دہشت میں پڑے رہتے تھے۔ آخر انہوں نے اس کا ایک حل نکالا کہ انہوں نے شیر سے بات کر کے اس کو راضی کیا کہ وہ ان پر حملہ نہ کرے، بلکہ وہ خود اپنی طرف سے ہر روز ایک جانور اس کے پاس بھیج دیا کریں گے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ہر روز قرآن دازی کے ذریعے طے کیا جاتا تھا کہ آج کون سا جانور شیر کو خوراک بنے گا، اس کی شیر کی خوراک کون سا جانور بنے گا۔ جس جانور کے نام وہ پرچی نکلتی، وہ قرآن نکلتا، اس شیر کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ اس طرح تمام جانور بس وہ بیچارے امن کے ساتھ جنگل میں رہنے لگے۔ ایک دن قرا خرگوش کے نام نکلا، وہ جو پرچی تھی، وہ جو لاٹری نکالی جاتی تھی، وہ خرگوش کے نام نکلی۔ خرگوش پہلے سے سوچے ہوئے تھے، پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب میرے نام قرآن نکلے گا تو میں اپنے آپ کو شیر کی خوراک نہیں بننے دوں گا، بلکہ تدبیر کے ذریعے، اپنی اندر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، ایک بہترین کوالٹی کے ذریعے خود شیر کو ہلاک کر دوں گا۔ اب یہ بات بڑی امیزنگ ہے، لیکن مولانا رومی اپنی حکایات میں ہی بیان کر رہے ہیں۔ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق خرگوش 1 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ شیر کے پاس پہنچا۔ تب تک شیر بہت بھوکا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس پر بہت شدید غصے میں آ گیا۔ اوپر سے شیر کو ایک چھوٹا سا خرگوش دیکھ کر اور بھی غصہ آیا۔ خرگوش نے نرمی سے کہا، جناب بات یہ ہے کہ آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن یہاں ایک اور شیر آ گیا ہے۔ جانوروں نے آپ کی خوراک کے لیے 2 خرگوش بھیجے تھے، مگر وہ دوسرا شیر ایک خرگوش کو کھا گیا۔ اب وہ خرگوش کہہ رہا ہے کہ میں تو بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اب شیر کا غصہ دوسرے شیر کی طرف مڑ گیا۔ خرگوش نے اس شیر کو جھوٹی کہانی بنا کر اپنی جان چھڑانے کے لیے جنگل میں ایک اور شیر کا قصہ سنا دیا کہ ایک اور شیر میدان میں آ گیا، اب اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تو ایک شیر کو خرگوش کو کھا گیا اور میں تو خود بچ کے آیا ہوں تمہارے لیے، کیونکہ میری ڈیوٹی تمہاری خوراک بننا تھا۔ اب اس کو خرگوش چھوڑ کر اس دوسرے شیر پہ غصہ آ گیا کہ ایک میری جگہ کوئی اور بھی شیر جنگل میں آ گیا، میں سمجھتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن میری جگہ کوئی اور بھی بادشاہ آ گیا۔ اس نے چلا کر چیخ کر کہا، دوسرا شیر کون ہے جس نے میرے جنگل میں آنے کی جرت کی؟ مجھے اس کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کا قصہ تمام کر دوں۔ خرگوش شیر کو ساتھ لے کر چل پڑا، ادھر ادھر گھما کر ایک کنویں کے کنارے لا کر اس نے اس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ حضور وہ شیر اس کے اندر موجود ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں، اس کنویں کے اندر موجود ہے۔
शेर ने कुएं के ऊपर से झांका तो नीचे पानी में उसको अपना ही शैडो, अपना ही अक्स नजर आया। उसने समझा कि खरगोश का कहना दुरुस्त है और वाकई कुएं के अंदर एक और शेर मौजूद है। शेर घुर्राया तो दूसरा शेर भी घुर्राया। अपनी सल्तनत में इस तरह का एक और शेर घुस आना उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने छलांग लगाकर दूसरे शेर को पकड़ने के लिए कुएं में कूद पड़ा और फिर कुएं में पड़ा पड़ा मर गया। कुएं में से कौन निकालता? इस तरह एक खरगोश ने तदबीर की ताकत से शेर जैसे दुश्मन का खात्मा कर दिया। मौलाना रूमी आखिर में कहते हैं कि उसकी तदबीर का जाल गोया शेर का फंदा था। कैसा अजीब था वो खरगोश जो एक शेर को एक एक अपने चक्रों में लेकर वहां गया। इस एक हकानियत की जबान में मौलाना रूमी ने एक रहनुमाई दी है। मौलाना रूमी ने तदबीर की तरफ रहनुमाई की है और उन्होंने मौत के बजाय जिंदगी का तरीका बताया। उनकी बताई हुई तदबीर में इंसान को शुरू में छोटा बनना पड़ता है मगर आखिरी मरहले में पहुंचकर वो बड़ाई और फतह के बुलंद मकाम को पा लेता है। शेर अगर मैदान में आ गया तो उससे डरे नहीं बल्कि उस शेर को भगाने की तदबीर ढूंढे कि अगर ये तमाम जानवरों को खा रहा है हमने इसमें से कैसे बचना है। अगर हर रोज किसी को खा रहा है, हर रोज किसी को हलाक कर रहा है तो फिर तमाम मिल के बैठ के दिमाग लड़ाएं कि एक शेर पूरे जंगल में बादशाह बने बैठा है और इतने सारे जानवर जो शेर में हैं, इतने लोग जो हैं वो कैसे उससे बचेंगे। तदबीर यही कहती है कि अकल इस्तेमाल करें और अकल ये कहती है कि बहुत बहादुरी और दलेरी से और मिठास के जरिए आप जंगल के शेर को भी काबू कर सकते हैं और जंगल का शेर जो सल्तनत पे काबिज है आप उसको बड़ी आसानी से कुएं में धकेल सकते हैं।